السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال، جیسے روح کی باتوں میں ایک سیگمنٹ ہے تصوف و سلوک، اسی کے لحاظ سے ایک سوال ہے میرا کہ جیسے تصوف کے 4 بڑے سلاسل ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تو ان میں جیسے آج بات ہوئی 40 لیلہ پر کہ 40 دن کا چلہ لگاتے ہیں، کیا آج کل کے دور میں بھی وہ 40 دن کا چلہ وغیرہ یہ اس طرح کی ترتیب ہے مشائخ کے ہاں خانقاہوں میں یا نہیں؟ اور دوسرا اسی سے ایک اور سوال ہے کہ بعض جو سلاسل ہیں مشائخ، ان میں وہ اصلاح کے لیے واضح بیان پر زور دیتے ہیں، لیکن بعض مشائخ واضح بیان کے بجائے ذکر اللہ پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے سب کچھ ہو جائے گا، ہماری بات سے نہیں ہوگا ایسا۔ تو ان میں مشائخ، ان سلسلہ میں کیا اس طرح کا فرق ہے اصلاح و تربیت کے لحاظ سے مشائخ کے ہاں؟ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے یہاں جو قاری رضوان صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مشائخ سلسلہ جو ہے ان کے ہاں کچھ تربیت کے حوالے سے کوئی ترتیب جو مختلف نظر آتی ہے، تو بعض واضح بیان پر زور دیتے ہیں اور بعض حضرات ذکر و اذکار اور مراقبات وغیرہ بتاتے ہیں۔ تو آخر یہ سلاسل اربع کے اندر یہ فرق ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کون سا سلسلہ کیسے تربیت لے کے چلتا ہے؟ اصل میں بات ہے کہ واضح بیان تو اصل میں منادی کی ایک ندا ہے۔ جیسے اذان دینے والا مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان ارسل خود مطلوب نہیں ہے، اذان سے اصل میں نماز اور عبادت مطلوب ہے۔ تو واضح بیان اصل میں خود مطلوب نہیں ہے، لیکن واضح بیان مطلوب کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب شیخ جب واز کرتا ہے، بیان کرتا ہے، دلوں کو گرماتا ہے، اس گرمی جوش کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے توجہ ہوتی ہے، تعلق مع اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جو ذکر و اذکار، اللہ کو یاد کرنا، خدا کے لیے رونا، تڑپنا، راتوں کو جاگنا، اب وہ آگے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو واضح بیان اصل میں گویا کہ وہ ایک ندا ہے فقیر کی، تاکہ جو لوگ فقیر کی ندا سن کے تو لوگ یہ خود بھی فقیر اللہ بن جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ اور وہ سب مشائخ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ نقشبندی بزرگوں کے اندر واضح بیان کا سلسلہ نہیں ہے، وہ دل سے دل کو توجہ دیتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ لوگوں میں وہ استعدادیں نہیں رہیں، لوگوں کے قلوب کثافت سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا آج جو واضح بیان ان کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ نقشبندی بزرگ بھی واضح بیان کرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ نقشبندی سلسلے میں واضح بیان نہیں ہے، وہاں پر جو وہ توجہات سے یہ سب کچھ نصیب کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس میں چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، میں نے آپ بیتی میں تو تفصیلی واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ ذرا جانتے ہیں کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو ہے وہ امیر مرکزیہ رہے ہیں۔ تو وصال ہو گیا ہے، بہت اونچے آدمی تھے۔ تو ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑے بڑے اکابر وہاں آیا کرتے تھے، تو ہمارے جو محتمی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ مشائخ سلسلہ کو، مشائخ کو، اکابر علماء کو بلاتے رہتے تھے، پھر طلباء کے سامنے واز کرتے تھے۔ اس سے بڑی تربیت بھی ہوتی تھی طلباء کی، اور بڑے بڑے اکابر سے مصافحے کا، ان سے دیدار کا موقع بھی ملتا تھا۔ اور آج ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو طالب علم میں دیکھ لیا تھا، ان کی دعائیں ملیں، اور آج ہم بھی کسی جگہ بیٹھے آپ کو جو ہے اللہ کی بات بتا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے بنوری ٹاؤن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہاں ایک باغیچہ ہے، 2 بلڈنگوں کے درمیان ایک باغیچہ ہے۔ اس باغیچے میں حضرت کا تخت لگا دیا گیا، حضرت بیٹھ گئے اور ہم سب طلباء ان کے بیٹھ گئے۔ تو مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں تخت پہ، اب بیٹھے ہیں خاموش۔ اب وہ نقشبندی بزرگ ہیں حضرت خواجہ خان محمد صاحب، اب وہ یوں نیچے بیٹھے مراقبہ بھی ہوں، اب سب بیٹھے ہیں۔ اب ہم طالب علم یوں حضرت کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اب سر اٹھا کے کہیں گے الحمدللہ وکفا، خطبہ بیٹھے کافی دیر ہو گئی، اب سناٹا، یہاں تک کہ ظاہر طالب علم ہے، ہماری توجہ بٹنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آنکھ مار رہا ہے، اس کو کوئی نہیں مار رہا ہے۔ کی ہونا بھائی، یوں باتیں جو طلبہ کی عادت ہوتی ہے، بیٹھے چپ۔ اب یہ کیفیت جب دیکھی تو حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ، جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، یہ حضرت نے فرمایا۔ اور یہ واقعہ جب میں نے بیان کیا، میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی امام الاولیاء حسن العتقیہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید
قدس سرہ، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ ہیں۔ تو میں نے جب یہ واقعہ بیان کیا ایک موقع پہ، تو حضرت مولانا یوسف ذیانوی کئی مواقع پہ مجھے یہ واقعہ بار بار سن چکے ہیں۔ جب حضرت کو یاد آتا، کہا کہ مولانا منیر یا وہ واقعہ سنائیے، وہ کیا کہا تھا خواجہ صاحب نے، کیا کہا تھا۔ اور جب یہ واقعہ بیان کرتا تو مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا یوسف ذیانوی صاحب جھومتے تھے، ان کو وجد آ جاتا، وجد آتا، اور ساتھ سے کلمات کو دہراتے جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ کیا بات کی خواجہ صاحب۔ تو حضرت مجھے یاد ہے کئی دفعہ مجھے یہ واقعہ سن چکے ہیں، کیونکہ اس جملے کی حقیقت اور اسرار و رموز وہی جانتے ہیں، ہم اس جملے کے اسرار و رموز نہیں جانتے۔ ہماری حالت ہی ہم اس جملے کو سن کے کہیں گے اچھا اس کا کیا مطلب۔ ہماری حالت تو یہ ستی لوگ ہیں، لیکن لدھیانوی صاحب جیسے لوگ ہیں جن کو خواجہ صاحب کہتے تھے یہ میری زبان ہے، لسان میری زبان ہے، اسے لسان جو وہ خواجہ خان محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ خاموش رہتے تھے، حضرت لدھیانوی شہید بیانات کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے حضرت خواجہ صاحب آپ بیان فرمائیں، فرمایا کہ میرا بیان اور میری زبان مولانا یوسف لدھیانوی ہے۔ انگلینڈ میں لوگوں نے کہا، میں بھی سفر میں ساتھ تھا، تو لوگوں نے کہا خواجہ صاحب آپ تھوڑے کچھ کلمات بیان کرو کہ بیان فرمائیں، تو خواجہ صاحب نے کہہ لگایا، ان کے ایک خاص یہ جاننے والے جانتے اس انداز سے کہہ لگاتے تھے، کہہ لگایا، اور پھر فرمایا میرا زبان و بیان۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب حضرت ادھر بیٹھے، حضرت جی نیچے سر کر کہ میری زبان و بیان مولانا یوسف لدھیانوی، جس نے مجھ کو سننا ہو یوسف لدھیانوی صاحب کو سنے۔ ایک مرتبہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے ایسے خاموش بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، ایسے بس خاموش بیٹھو، خدا کی یاد میں نام میں مستغر بیٹھو۔ مجھے فرمایا کہ مجھے بڑا شوق ہے اس کا، بڑا اچھی چاہتا ہے، لیکن کوئی موقع ہی نہیں آتا، ہر وقت لکھنے کا کام یا بیان کرنے کا کام، ان مشاغل میں پڑا رہتا ہوں، میرا بڑا شوق ہے۔ تو انگلینڈ میں ساتھ تھا، تو خواجہ خان محمد صاحب سے فرمایا کہ حضرت آپ یوں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں استغراق فی اللہ میں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، مجھے بولنے کا بڑا مرض ہے، میں بولتے ہی رہتا ہوں، تو آپ دعا فرما دیجیے میرا مرض چھوٹ جائے اور مجھے بھی خاموشی سے یوں بیٹھنے کا ذوق مل جائے۔ تو مجھے یاد ہے حضرت نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا اللہ کرے آپ کا بولنے کا مرض اور بڑھ جائے، آپ کے بولنے کے مرض اور بڑھ جائے، اور فرمایا تم کلام میں وہ باتیں کرتے ہو جو ہم سکوت میں نہیں ملتی۔ لوگوں کو کلام کی ضرورت ہے، لوگ سکوت کے منازل سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اسے لوگوں کو کلام چاہیے۔ تو بات وہ یہ جو خواجہ صاحب نے کہی، لوگوں کو کلام چاہیے، اس لیے آج نقشبندی جو بزرگ ہیں وہ بھی کلام کرتے بیان کرتے ہیں، حالانکہ نقشبندیہ کے اندر جو ہے وہ کلام و بیان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، بہت اونچی شان والے بزرگ ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان کے بیانات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ استعدادیں نہیں ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہو اور جو کسب فیض ہو جائے، بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بیان تو گویا کہ منادی کی وہ ندا ہے کہ جو بیان میں گرما کے لوہا گرم کر کے اب آپ جو ہے ذکر و اذکار کے اندر جب ڈالتے ہیں تو لا الہ کے ضرب جب لگتی ہے تو دل خدا کو جو پا جاتا ہے، یہ ہے۔ اور باقی یہ ثلاثہ اربعہ کے اندر یہ ذوق ہے، جو سلسلہ چشتیہ کے اندر جو ذوق ہے ذکر و اذکار، وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے منازل طے کراتے ہیں۔ چنانچہ بیان کر کے ان کو گرماتے ہیں، ان کے قلوب کو متوجہ کرتے ہیں اور شیطان کو بھگاتے ہیں، اور پھر ذکر و اذکار کا ذوق پیدا کر کے وہ چیلا لگواتے ہیں آپ ذکر و اذکار، تو وہ ذکر و اذکار ان کے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیا وہ ذکر و اذکار کی الگ الگ ترتیبیں، اس ترتیب میں جانے کی ضرورت نہیں، لمبی بات ہو جائے گی۔ اور دوسرے نقشبندیہ یہ مراقبات کرواتے ہیں،
ان کا مین جو بنیادی جو عنصر جو ہے تربیت کا مراقبات، یہ مراقبے، کبھی اللہ کے نام کا مراقبہ، کبھی لا الہ کی نفی اس بات کا مراقبہ، تو یہ مراقبات ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فیض جو ہے وہ حقیقی کا مراقبہ، تو یہ مراقبے، تو مراقبات کے ذریعے سے یہ جو ہے لطائف کے مراقبات کرواتے ہیں، تو مراقبات سے ترقی ہوتی ہے، اور مراقبات چلے کٹواتے ہیں۔ اور سلسلہ قادریہ کے جو لوگ ہیں وہ صلاۃ و سلام درود شریف کے ذریعے سے ترقی کرواتے ہیں، وہ ایک ایک چلہ، 2 چلے، 4 چلے صلاۃ و سلام کی مختلف مقداریں دے دیتے ہیں کہ اتنا صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ یہ سلسلہ قادریہ کے اندر یہ ذوق ہے، وہ صلاۃ و سلام کے ذریعے سے ترقی کرواتے ہیں، اور ظاہر صلاۃ و سلام تو وہ ہے، رسول اللہ مل گئے اس کو اللہ مل گیا، جو رسول اللہ تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، ان کا یہ ذوق ہے وہ صلاۃ و سلام۔ اور سلسلہ سہروردیہ کے جو لوگ ہیں وہ تلاوت کلام پاک، وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ترقی کراتے ہیں، ان کے اس کی مقداریں سیٹ ہیں کہ قرآن کی تلاوت، بس قرآن کی، کیونکہ ذکر اللہ بنیاد ہے جو دلوں کی صفائی کرنے کا، اور ذکر اللہ میں سب سے بڑا ذکر خود قرآن کریم ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ قرآن کی تلاوت پہ لگا دیتے ہیں کہ روز اتنے پارے کرنے ہیں، اتنا قرآن پڑھنا ہے، وہ 40 دن تک وہ سالک جب قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اب 40 دن کے بعد، جیسے آج ہی میں نے حدیث بیان کی، من اخلص للہ 40 صباحً، جو 40 دن اللہ کے لیے کسی عمل میں خاص کر دے، تو فرمایا 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ علم و حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں اس کے قلب سے، اور زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں۔ اب 40 دن قرآن کی تلاوت کہ روز کے بعد 2 3 4 قرآن ختم کر رہا ہے، تو 40 دن کے بعد کیا حالت ہو جائے گی؟ اللہ اکبر، وہ تو کہ علم و حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ ان کا ذوق سہروردیہ کا کلام قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو یہ ہے۔ اس لیے دیکھیں منزل ایک ہی ہے، منزل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے۔ راستے الگ الگ ہیں اپنے اپنے ذوق سے، جیسے دنیا میں بھی دسترخوان پہ اگر 10 طرح کے کھانے ہو، ہر بندہ اپنے ذوق سے الگ الگ کھانے پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی بریانی پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی قورمہ اٹھائے گا، کوئی چکن بروسٹ اٹھائے گا، اور کوئی جناب وہ دہی کا پیالہ قریب کرے گا اپنے اپنے ذوق سے، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ سارے صحت چاہتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، سب چاہتے ہیں بھوک مٹے اور صحت ملے، یہ چاہتے ہیں، بس منزل ایک ہے۔ اسی طریقے سے سب اپنے اپنے ذوق سے جو ہے وہ ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن منزل ایک ہے، اور وہ منزل محمد ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور تک پہنچنا ہے۔ اب ایک سلسلہ شاذلیہ ہے، یہ تو میں نے مشہور سلسلوں کا بتایا۔ سلسلہ شاذلیہ میں وہ حزب البحر کی دعا سے منزل طے کراتے ہیں۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حزب البحر ملی تھی، وہ ان کے ہاں ترقی کے مدارس صرف حزب البحر، ان کے چلے صرف حزب البحر پہ ہے کہ روزانہ آپ نے اتنی حزب البحر تلاوت کرنی، 100 دفعہ، 50 دفعہ، 30 دفعہ۔ اب وہ حزب البحر، اور حزب البحر پڑھنے والے جانتے ہیں کیا حقائق و معارف اس میں، سبحان اللہ۔ اب ایک چلے تک حزب البحر کی روز کی 50-40 دفعہ تلاوت ہوئی، تو 40 دن کے بعد کیا عالم ہوگا؟ علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے کہ نہیں؟ اصل میں یہ ہے، اس وجہ سے یہ اختلاف مزاج ہوتا ہے، اور اختلاف ذوق پھر سامنے والوں کی کیفیات کو دیکھ کے مشائخ لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا یہ کرنی چاہیے ان مشائخ سلسلہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 مشہور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ سے تو اجازت دی اس سلسلے میں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا تو ترکیہ کے ایک شیخ نے خود ہی مجھے جب وہ 37 سلسلوں کی اجازت بھیجی، اور ایسے ایسے روحانی سلسلوں کے نام ہے کہ کبھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے، اور میرا شوق ہے کہ تزکیہ ورکشاپ ہو تو میں اس پہ سارے سلسلوں کے نام آپ کو بتاؤں۔ تو گویا کہ یوں 37 وہ، اور اس کے اندر سلسلہ نقشبندی آلریڈی شامل، اور میرے سلسلے تو کل 40 سلسلے، تو ماشاء 40 سلسلے، اور 40 کا عدد آپ کو پتہ طریقے مدارس کے لیے کیفیت رکھتا ہے، اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا۔ امریکہ جس دنیا میں بیٹھ کے خدا مجھے یہ نصیب فرما دیا کہ ترکی کے شیخ پتہ نہیں ان کو کہاں سے مکاشفہ ہوا، خود ہی انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے سارے سلسلے بھیجے۔ میں نے کہا حضرت آپ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور مجھے کیسے پہچانا؟ کہ بس اللہ نے آپ تک پہنچایا، یہ اجازت آپ کو دیتا ہوں۔ اور انہوں نے بطور برکت کے مجھے کہا کہ آپ کے پاس جو سلسلے اس کی مجھے اجازت دے دیں، مجھے اجازت دے دیں، تاکہ آپ کے وہ انوارات مجھے بھی مل جائیں۔
میں کہ حضرت آپ تو خود ماشاء اتنے چوٹی کے شیخ ہیں. کہا تھا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم پہچانتے ہیں، لہذا ہم نے آپ کو سارے سلسلے دے دی، آپ بھی ہمیں دیں تاکہ ہماری نسبت اور قوی ہو جائے اور ہم دونوں کو اللہ صدیقین میں شامل کر دے. تو یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ پچھلے سالوں میں. تو وہ سلسلے بھی کبھی آپ کو سناؤں گا، ایسے ایسے سلسلے آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، عجیب و غریب سلائے. تو یہ تو میدان، لیکن سب کی منزل ایک، کیونکہ وہ سلسلے ناموں کے چلتے ہیں اور آخر میں کہاں پہنچے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انوارات کو بڑھاتا رہے اور ہمارے والدین کے لیے، مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین.